بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ان کو عذاب کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، وما یعذبان فی کبیر، بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہے جن کی وجہ سے ان کو عذاب آ رہا ہے، لوگ اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ پھر حضور نے تفصیل بیان فرمائی، اما احدہما، ایک آدمی فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا، یعنی خود اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا، یا یہ ہے کہ جانوروں کے پیشاب وغیرہ سے احتیاط نہیں کرتا۔ اچھا، اب ظاہر ہے جس آدمی نے جانور رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے تو احتیاط بہت مشکل ہے کہ کہیں نہ کہیں چھینٹے تو پڑ ہی جائیں گے۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کی باقاعدہ ترتیب نہیں بناتا، کہ مطلب ایک مرتبہ چھینٹے کچھ پڑ گئے تو اس کو چاہیے وہ الگ سے کپڑے رکھے، بعد میں اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب لگ گیا تو اس کو دھوئے۔ یہ ہے پیشاب سے احتیاط کرنا۔ اور دوسرے آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا اما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری کرتا ہے، اور چغل خوری وہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن کریم میں اس کی وعید آئی ہے۔ تو بارہا درخواست کی جا رہی ہے کہ ایسے اعمال سے ہمیں بچنا ہے جو عذاب قبر کا سبب بنے۔ تو ہر برا عمل جو ہماری نظر میں وہ چھوٹا ہے یا بڑا، یعنی اس کی برائی ہماری نظر میں کوئی بڑی ہے یا کم ہے، لیکن بہرحال وہ برا عمل ہے اور اس سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس سے بچیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خدا نخواستہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب قبر میں مبتلا نہ فرمائے۔ اور جیسا کہ بارہا درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے دربار میں یہ درخواست کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر کے فتنہ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔